السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی ہے. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 5 اسلامیت کا ٹیچر. آج ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور آج SLO بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے میں جان سکیں، بیعت عقبہ اولیٰ کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں اور بیعت عقبہ اولیٰ کے دور رس نتائج سے آگاہ ہو سکیں. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیعت کا معنی ہے وفاداری کرنا، اور عقبہ کا معنی ہے گھاٹی، وہ جگہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مکہ المکرمہ میں لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. پیارے بچوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جو مدینہ کے قبیلہ خزرج میں سے تھے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. پیارے بچوں، ان کی تعداد 12 تھی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کی. جب وہ 12 لوگ واپس مدینہ جانے لگے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم یعنی ٹیچر بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے سکے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر اور اوس قبیلہ کے جو سردار تھے وہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے. وہاں پر انہوں نے آرام کیا اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ کے ہر گھر میں جاتے اور انہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، اور یوں مدینہ طیبہ کے اندر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پیارے بچوں، یہ بیعت عقبہ اولیٰ تھی. آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.